تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی اور قسم ہے شفع اور وتر کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ان آیات میں جو قسم کھائی 10 راتوں کی، راجح قول یہ ہیں کہ یہ 10 راتیں اور دن جو ہیں یہ عشر ذی الحجہ کے ہیں، اور اللہ جل شانہ کو ان دنوں میں عبادت کرنا بہت ہی پسند ہے۔ عبادت تو ویسے بندہ کرے تو اللہ نے بندے کے پیدائش کا مقصد ہی یہ بتلایا کہ عبادت اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن عبادت بھی بعض مرتبہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہوتی ہے، جیسے اللہ جل شانہ نے مہینوں میں رمضان کے مہینے کی عبادت کو بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، اسی طرح سے دنوں میں جمعہ کے دن کی عبادت کو بہت زیادہ مقبولیت دی، راتوں میں شب قدر کو، اور ساعتوں میں جو ہے جمعہ کے دن کی 1 ساعت کو، اور دعاؤں میں عرفہ کی دعا کو۔ اس طرح بہت عبادتیں اپنی جگہ ہر ایک عبادت مقبول ہیں، لیکن کبھی کبھی عبادت اللہ جل شانہ کے وہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ کے پیدا کردہ تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب جو دن ہے وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس میں بندہ عبادت کرے۔ رمضان میں تو بندہ شب قدر کی تلاش کرتا ہے، تو تلاش کرنے پر ملی یا نہیں ملی یقینی بات نہیں ہے، لیکن وہ اجر و ثواب، وہ مرتبہ نہیں، وہ اجر و ثواب تو یہ 10 دنوں کی ہر رات میں اللہ جل شانہ عبادت کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کا روزہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی اللہ جل شانہ جو روزے کا جو اجر دے گا اور اس پر جو انعام دے گا، اللہ سے امید کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال آنے والے کے صغائر گناہ، 2 سال کے گناہوں کی صغائر گناہوں کی معافی کا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں ہر ایک دن کا روزہ 1000 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دیکھو، مرتبہ روزوں، فرائض روزوں کا رمضان کا اپنی جگہ ہے، یہ اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ عبادتیں کرنی چاہیے، رات عبادات میں، دن روزے کی حالت میں۔ لیکن یاد رکھیے یہ روزے نفل ہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا عمل جو ان دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے کہ ایک دھن لگی ہوتی تھی اللہ کے نام پہ قربانی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یوم النحر جو آ رہا ہے، جس دن میں سوائے خون بہانے کے اور قربانی کرنے کے کوئی عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، اس قربانی کی دھن لگ جاتی تھی، اور سنت ابراہیمی کی ہر جگہ تذکرے ہونے لگتے تھے۔ جس طرح جو ہیں لوگوں کے اندر اگر کہیں جو جس چیز کا شوقین ہو، کسی کو جو ہے قوالیوں سے، کسی کو فلموں سے، تو جیسی وہ فلم یا وہ قوالی کا پروگرام ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو جس قوال کی وہ قوالی ہو، جس گانے کی، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن ان کے دماغوں میں ایک دھن لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ دیکھو گے گاڑیوں میں، آٹو میں اور ہوائی جہازوں میں وہی ایک چلنے لگتی ہے، اور ہر جگہ آپ کو وہی سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک دھن لگ جاتی تھی، اور وہ اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی تکبیر، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں آتے ہوئے، محلوں میں آتے جاتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात सहाबा आते जाते पढ़ते थे। तो इन 10 दिनों में यानी 9 ज़िलहिज्जा तक ये जो 7-8 दिन हैं, इन दिनों में तो आते जाते हुए एक धुन बना लें, दीवाने बन जाएं अल्लाह के नाम की पुकार लगा दें। जिस तरह से दुनिया के गुनाहों के, हराम चीज़ों के आशिक और उसके दीवाने अपनी मिसाल बना के दुनिया को पेश करते हैं और वो चीज़ पूरी दुनिया में हिट हो जाती है, मशहूर व मारूफ हो जाती हैं। हम अल्लाह के महबूब तरीन इन दिनों के अंदर अल्लाह के तकबीरात बाज़ारों में, गलियों में, महल्लों में इस तरह पढ़ें कि अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए, अल्लाह इसके सदक़े में राज़ी हो जाएगा। और फिर अल्लाह जल्ल शान जब राज़ी हो जाएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो कुरान में फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह का राज़ी कर देना, ये बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है जो बंदा मोमिन के लिए आखिरी मकसद है, आखिरी मंजिल है। अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारे बेड़े पार हैं। और ये तस्बीहात तकबीरात तशरीक़ कही जाती हैं। 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक, 9 की फजर से 13 की असर तक, इन दिनों में इस तकबीर का पढ़ना वाजिब है। किस पर वाजिब है, कितनी बार वाजिब है? हर मुसलमान बालिग आकिल मर्द पर वाजिब है, हर फ़र्ज नमाज के बाद 1 बार। हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर वाजिब है। और कब वाजिब है? हर फ़र्ज नमाज के बाद 1 बार। किस तरह पढ़ना है? मर्द हजरात, आज आम तौर पे गलती हो रही है, जमात से नमाज होती है, वहाँ इमाम साहब भी बाआवाज़ बुलंद पढ़ लेते हैं, मुक्तदी भी पढ़ लेते हैं। इनफरादी नमाज है, आदमी की जमात छूट गई, इनफरादी नमाज पढ़ता है, तो आज मुसलमान जो है बाआवाज़ बुलंद तकबीरात तशरीक़ नहीं पढ़ता। इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। आपकी जमात खुदा न खास्ता छूट गई, आप फ़र्ज़ अदा करने के बाद फ़ौरन बाआवाज़ बुलंद 1 मरतबा तकबीरात तशरीक़ पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर ये हुक्म औरतों के लिए भी हैं, वो भी इन दिनों में तकबीरात आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। और फिर 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13वें ज़िलहिज्जा तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद औरतें आहिस्ता तकबीर पढ़ें, औरतें आहिस्ता तकबीर पढ़ें, 1 बार पढ़ें, ये वाजिब हैं। इसलिए ये जो अशर ज़िलहिज्जा हैं, 10 दिन हैं ज़िलहिज्जा के महीने के, इनमें हमें चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र खूब करें और रातों को इबादत करके अल्लाह को मनाएं। अल्लाह इस वक्त जो अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से जो अलामात दिख रही हैं, जिस तरह से दुनिया के अंदर इस आसमान के छत के नीचे और ज़मीन और समंदरों में, उससे ऐसा ही लगता है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। इसलिए उसे राज़ी करने के अंदर लग जाइए और उसे मना लीजिए। हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी नीयत ये हो। अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।